السلام علیکم شارع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں کیو ایس کے ساتھ، اور میرے ساتھ طیب بلوچ ہیں. طیب بلوچ پر آج تشدد ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد طیب بلوچ کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے علیمہ خان اور دیگر 40 افراد کے خلاف. آج کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں. ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ آج جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اور جو 4 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس کے اندر بہت ساری کہانیاں پنہاں ہیں، ان پر بات کی جاتی جوڈیشل معاملات کے حوالے سے. تو اس پر تو ہمیں وقت نہیں مل سکا اور اس کی وجہ مصروفیت تھی، تو ہم نہیں کر سکے. اس پر ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ کریں گے بلاگ. تو طیب بلوچ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں. آج کیا ہوا، کیسے ہوا، انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پی ایف یو جے جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، انہوں نے اس فاشسٹ رویے کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے اور اس پر مظاہرہ کا اعلان بھی کیا ہے. بہت ساری جگہوں سے جو ہے وہ اس کی تردید مذمت کی جا رہی ہے. واقعہ کیا ہوا، چلیں طیب ہی سے پوچھتے ہیں. طیب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین. اور کیا ہوا تھا یہ واقعہ کیا ہوا، اس کا آج کا واقعہ جو ہے یہ کیا ہوا؟ بہت ساری مختلف ادھر ادھر سے باتیں سننے کو بالکل. مل رہی ہیں. آج کا جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی گزشتہ منگل کو میں نے ایک سوال کیا تھا علیمہ خانم سے، اور یہ اسی کی ہی کنٹینیوٹی ہے. اور میرے اس سوال کو آپ نے بھی وہ سوال سنا تھا جس میں امریکہ میں جائیداد بنانے سے متعلق میرا ایک سوال تھا، اور میں نے کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں جو ہے امریکہ میں پراپرٹیاں بنائی ہیں، تو آپ اس والے سے کیا کہتی ہیں. تو یہ اس پہ مجھے میرے خلاف ٹرول بھی کیا گیا، بدتمیزی بھی کہا گیا کہ جی یہ بدتمیزی ہے یہ وہ. اور پھر اسی دن ہی علیمہ خان پلس ان کی جو بہن ہے نورین نیازی، انہوں نے مجھے تھریٹ کیا تھا. اور بہت سارے دوست جو ہے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بھی گواہ ہیں اس کے، اور اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ مطلب اس سوال کے بعد جو آپ نے جی جی کیا، جی اب جی وہ اصل چل یہی ہی رہا ہے وہ دیکھیں، سب اس پہ. بالکل یہی سوال ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو اس جو ہے منگل سے لے کر آج پیر ہے، تو پورا ایک ویک آلموسٹ گزرا. تو اس میں مختلف سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے یہ وقتاً فوقتاً ٹرولنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. آج جو باقاعدہ ایک مہم شروع کر باقاعدہ دی گئی مہم سوشل ہوئی، میڈیا کے اوپر. آج کیا ہوا. آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی اور 9:30 بجے کا وقت تھا. تو میں آلموسٹ 9 بجے وہاں پہ پہنچا اڈیالہ جیل میں. میرے ساتھ ایک جرنلسٹ ہے KTN نیوز سے، غلام سلکمبر، وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم اڈیالہ جیل کے سامنے مطلب ہے کہ واک ایک قسم کی کر رہے تھے کہ جج صاحب کب آ رہے ہیں، کون کون آیا ہے، کیا آیا، جس طریقے سے ہے. تو کسی نے ہماری تصویر بنائی دونوں کی، اور وہ تصویر جو ہے پی ٹی آئی کے ہی تھے، اور پی ٹی آئی کے ہی سوشل میڈیا پہ وہ چیز وائرل ہوئی، اور کہا کہ آج یہ پھر جو ہے طیب اڈیالہ جیل آیا ہوا ہے. اور اس میں مختلف غلاظت بھرے چیزیں بھی تھیں، لیکن مین یہ تھی کہ اگر آپ کو خان سے، عمران خان سے محبت ہے تو آج اس کو جو ہے نا آپ نے سبق سکھانا ہے. اس ٹائپ کے میسیجز تھے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، جس میں واضح طور ابھی پہ یہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوری طیب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک کال طیب کو ریسیو ہوئی، ہاں وہ تو آپ نے خود سنی. اور اس کال کے اندر بھی جو ہے وہ اسی قسم کی چیزیں تھیں. ایک کوئی نوجوان سا بچہ تھا اور وہ ذیشان نام بتا رہا تھا پنڈی گیپ سے. تو ہاں، اب پلیز کنٹینیو. ہاں، تو یہ چیزیں مطلب ہے باقاعدہ انہوں نے نمبر بھی میرا اپنے مختلف اس میں گروپس میں پی ٹی آئی والوں نے ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تھریٹس بھی ابھی تک موصول ہو رہی ہیں اور کالیں اس طریقے سے آ رہی ہیں. خیر میں ان سے پریشان نہیں ہوتا. اصل چیز یہ تھی کہ صبح جو انہوں نے پوری وہ کی تو مجھے فیل ہوئی، اور مجھے وہاں پہ جو کچھ جرنلسٹ تھے ان کو بتایا بھی گیا. پی ٹی آئی کے کچھ ایسے کارکن ضرور تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا اگر طیب کے اوپر جو ہے کسی بھی ورکر نے ہاتھ اٹھایا یا کچھ کیا. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ طیب کو کہو جو ہے یہ ایک طرف ہو جائے، اور یہ وہ ہم سن رہے ہیں کس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. تو اب کچھ انہوں نے آ کے بتا دیا. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ طیب آپ سائڈ پہ ہو جاؤ،
चलो जब अलीमा खान जो हैं वो जब आएंगी मीडिया टॉक करेंगी उस टाइम आप आना और उस टाइम उनसे जो बात है आप कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साइड पे हो गया। और अलीमा खान से भी उस टाइम ये नहीं था कोई सवाल था, ये है कि मैंने साफ़ियों को कहा कि देखें ये मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा अलीमा खान आएंगी, उनसे बरह रास्त हम बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आपसे जो सवाल किया था उसके नतीजे में पूरा एक कैंपेन एक मुनज़्ज़म हुआ और आज तैयब को संगीन नतायज की धमकियाँ मिल रही हैं। तो आप जो है अगर इसकी मजम्मत कर देंगी तो आपके जो वर्कर्स हैं, जो ये आपका कल्ट है, जो भी, तो ये कम से कम कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाएंगे। और इस तरीके से तो हमारा ये एक चीज़ थी। तो बहरहाल ये एक मैंने वो किया, दोस्तों के साथ डिस्कस हुआ तो हमने कहा चलो यही करेंगे। उसके बाद मैं जो है गाड़ी में बैठ गया DSNGs के साथ, जो मीडिया की DSNGs खड़ी हुई थी। तो उसके बाद वेट करते रहे आलमोस्ट 3 सवा 3 बजे जो है वो समात भी ख़त्म हुई और अलीमा जो हैं वो आई मीडिया टॉक के लिए 3:30 के लगभग, ठीक है। तो कैमरे सारे रेडी हुए हुए थे और बिल्कुल गेट नंबर 1 अडियाला जेल का जो है उसके सामने ये लगे हुए थे कैमरे और सारा कुछ। तो वहाँ पे जो है मैं गाड़ी से उतरा और मैं चला गया। मैंने कहा अब तो अलीमा खान ख़ुद मौजूद है, जब कैदीन मौजूद हैं तो वो फिर कैदीन के सामने हमने देखा जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं जिन, तो वो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं करते कैदीन के सामने। और ये था कि अगर की भी सही तो ये मौजूद हैं तो रोकेंगी। और मैं वहाँ पे चला गया और मेरा मेन यही था कि उनसे मैं जो है मजम्मत करा लूँ ताकि ये जो संगीन नतायज की धमकियाँ हैं ये सारा कुछ, तो ये थोड़ा कुछ चीज़ें कूल डाउन हूँ। तो अलीमा खान जो है वो मीडिया जो डाइस है, मीडिया डाइस है या रोस्टम आप कहें, उसके ऊपर जब वो भी जगह बनाई गई हाँ, जो एक दस्ती तौर पे एक स्टूल रख के जो जगह बनाई गई थी उनकी मीडिया टॉक के लिए, वो थी। और मैं जब आया तो जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं उनके उसके पास ही मैं बैठ गया। मेरे बैक साइड पे कैमरे थे, उन्होंने बुका फ्रेम, और आगे फ्रंट पे जो है वो अलीमा खान और ये नईम ज़ाहिर है बलोता वो और जो होता है PTI की सारी तरीक़ाकार क़यादत होता है। बिल्कुल ऐसे। और काफ़ी कम से कम 10 से 12 कदमों का हमारे दरमियान, मेरा और अलीमा खान के दरमियान डिस्टेंस था, ठीक है। तो इससे अलीमा खान जो है वो तैयारी कर रही थी, वर्कर्स को खामोश करा रही थी कि वो अपनी मीडिया टॉक जो है वो वो शुरू शुरू करेंगे। कर सके। तो मैंने कहा मैडम मेरा एक आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट है। तो फिर मैंने जो है ना वो अपना कहा कि मैडम मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसको इन्होंने बदतमीज़ी के ज़ुमरे में डाला और उसके नतीजे में मुझे संगीन नतायज की धमकियाँ मिल रही हैं। आप मीडिया टॉक करने लगी हैं तो अगर आप जो है मजम्मत कर दें शुरू में ही, फिर आप अपनी मीडिया टॉक करती रहें ताकि वो जो मेरे ऊपर बनी हुई है वो जो संगीन नतायज की धमकियाँ हैं, चलो मैं भी मुतमिन हो जाऊं और आपका वर्कर भी जो है या वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो अभी यही बात अलीमा खान और मेरे दरमियान हुई और मैंने यही उनसे कहा। इसी असना में नईम हैदर बंजोता जो हैं वो जो है अपना उन्होंने मुझे बेगैरत और इस टाइप की गालियां दी और आपने भी सुनी होंगी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा। जी हाँ, वो तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने उनको उनको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आप गालियाँ ना दें, मैंने तो एक मैडम से एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो मैंने की है, बाकी उसकी मर्ज़ी है कुछ करें या ना करें। लेकिन इसी असना में जो है ना वो मुझे पकड़ लिया गया। वो एक जो है आदमी अज़फ़र टोमा या इस टाइप के नाम है, कोई तनवीर जो है थे, वो कुछ सुना था कि MPA हैं PTI के कोई, ठीक है, वो थे। इस तरीके से और भी उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी गर्दन दबोची और मुझे मारते रहे और फिर घसीटते रहे। रहे। और ये कहा नहीं, मैं हैदर बंजोता ये भी कह रहा था कि नहीं इसको बाहर निकाल दो, इसका कोई हाँ। हक नहीं है हम मीडिया में और ये वो और सारा कुछ। तो वो मुझे उन्होंने घसीटते हुए पता नहीं क्या बहरहाल अल्लाह ने बचाया। और इसी असरा में वहाँ पे कम से कम 15-20 तो रिपोर्टर थे, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो सारे आए और उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया। किसी ने कहा नहीं ये साफ़ी, अच्छा उसमें से एक दो ऐसे इवन के PTI के यूट्यूबर्स भी थे जो जानते थे यार तैयब बलोच जर्नलिस्ट है और ये सारा कुछ है, वो भी मुझे छुड़वा भी रहे थे, ठीक है। हाँ, उसमें नज़र आ रहा है ठीक है, कुछ हैं नौजवान से लड़के जो हैं वो हाँ, उसको वो तो छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, छुड़वाने कुछ भी पकड़ रहे हैं और पकड़ने, गर्दन हाँ से इस टाइप पकड़ का, ठीक है ना। तो बहरहाल वो जो वर्कर थे वो मुझे मार रहे थे, दो कुछ जो मेरे हमदर्द थे या जो चीज़ें वो मुझे छुड़वाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल वो जो हमारे सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं पिंडी के हैं मोस्टली, उन्होंने जो है वो मुझे उनसे अच्छा, इससे पहले हम देख रहे हैं कि वो एजाज जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी जी
ان کے ساتھ بھی مین ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں وہ بھی یہی ایشو تھا بیسیکلی اجاز اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. اجاز کو میں نے کہا چلو آپ سینئر ہیں, آپ نے جا کے علیمہ سے یہ بات کرنی ہے اور اس کو کہیں کہ اپنی پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک سے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے اپنے ورکرز کو سمجھا دے, کہہ دے ان کو, تاکہ اب وہ اجاز سے یہی بات ہوئی. اجاز نے کہا ٹھیک ہے آپ ابھی نہ آئیں, میں ان سے بات کرتا ہوں. اور اجاز جو ہے وہ مجھ سے پہلے اس کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. اب اجاز جو ہے اس نے پہلے ان کا کوئی ایک برکی صاحب ہے, کوئی لائر بندے پھرتے ہیں, ان کو کہا, تم نے کہا ٹھیک ہے میں علیمہ آپا سے کہتا ہوں. پھر وہ علیمہ آپا آئی, ان سے کہا گیا تو وہ اجاز کو لے کے جایا گیا علیمہ کے پاس. اجاز نے یہ ساری سٹوری بتلائی, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ بتا ہی رہا تھا تو اسی اسنا میں اس کو بھی ورکرز نے پکڑ کے اس کو بھی مارا, زد و کوب کیا. اور وہ بزرگ ہیں آپ کو پتہ ہے, تو ان کو بھی مارا, سارا کچھ کیا. اس کے 2 منٹ بعد پھر میرے ساتھ انہوں نے ایسا بدتمیزی کی. مطلب ہے کہ علیمہ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اجاز تو بالکل ان کے پاس تھا, ان سے بات کر رہا تھا تو مارا گیا نا. میں تو پھر بھی ڈسٹینس پہ تھا, 10-12 قدموں کا فاصلہ تھا میرے اور علیمہ کے درمیان. لیکن اجاز جو ہے وہ تو ان کے ساتھ مارا گیا. لیکن علیمہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ صحافی ہے, یہ وہ ہے. نہیں, چلو بھائی مان لیتا ہوں کہ میں نے سوال کیا تھا, علیمہ مجھے وہ کرنا چاہ رہی تھی, ٹارگٹ میں تھا علیمہ کا, تو اجاز کو کیوں مارا؟ اور اجاز کو جب مار پڑ رہی ہے تو اس ٹائم علیمہ خاموش کیوں تھی؟ ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. اور جیسے صبح ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا, اور یہ چیزیں سوشل میڈیا میں میرا صبح ٹویٹ بھی پڑا ہوا ہے. بالکل, وہ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بالکل جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈھیروں چیزیں ہیں جس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اسٹاک کیا جا رہا ہے, بالکل. اور جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اب پتہ نہیں وہ کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا, اور یہ اس پہ قانون کیا کہتا ہے. سر جب ہم کہتے ہیں نا کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا, تو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو. بیسیکلی یہ کلٹ ہے, یہ سر. اب بات یہ ہے کہ وہ تو چلو کون یہ ہوگا, تو فاسسٹ رویہ ہے, بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بالکل فاسسٹ ٹھیک رویہ ہے, ہے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اکاؤنٹ ہو, چلو وہ تو دور کی بات ہے. یہ تو علیمہ خان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب منگل کو میں نے جو ہے جب سوال کیا تھا, تو علیمہ خان اور اس کے ساتھ اس کی بہن جو تھی نورین, انہوں نے مجھے تھریٹ کیا تھا. ورکر کو کہا تھا کہ اس کی جو ہے اپنے مرمت کرنی ہے, اس کی طبیعت صاف کرنی ہے, اس کا دماغ خراب ہوا, اس ٹائپ کے انہوں نے کمنٹ کیے تھے. اور ورکر کو انہوں نے جب یہ کہہ دیا تو پھر ورکرز تو آپ کو پتہ ہے, تو اس آپ میں ان تو کو پھر کسی کی ورکر مشکل کہیں نہیں. گے, بدماش کہیں گے, گنڈے کہیں گے, سر یہ فاشسٹ پارٹی کے دیکھیں, کارکن کہیں گے, کیا کہیں گے؟ مطلب ہے کیونکہ پولیٹیکل ورکر ایسا نہیں کرتا. سر وہ مجھے زرداری صاحب کا ایک کال یاد آتا ہے. وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا, آسمہ شیرازی تھی جہاں کوئی بھی, مجھے وہ بھول گیا کہ جو ان سے انٹرویو کر رہا تھا, تو انہوں نے آصف زرداری نے کہا تھا آپ ان کو سیاسی جماعت مانتے, ہم نہیں مانتے. اگر یہ سیاسی ورکر ہوتے تو سیاسی ورکروں کا یہ رویہ نہیں. کہ دیکھیے صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہوا جرنلزم کرتے ہوئے. عمر شیما جو بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ بھی ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ بالکل, تو مطلب اس پہ بھی یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. آپ تو طیب یہ جو اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو چھڑوا لیا, اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک ہم پریشان رہے, آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ تھانے گئے, کیا کیا آپ نے وہاں پہ؟ ذکی صاحب آپ کا جو ہے کہ رابطہ نہ ہونا, وہ واقعی میرا تو ایک چارج بھی بیٹری ختم ہو گیا, ایک یہ بھی ایشو تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سگنل بھی کام نہیں کرتے. جب آپ جتنی جیل کے پاس جاتے ہو اتنے ہی آپ جیمر سٹرانگ ہو جاتے ہیں, اگر دور ہوتے ہو پھر سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو رابطہ نہ ہونے کا ایک ریزن یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک ایس پی تھیں, خاتون تھیں, اور ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا, وہ دیکھ رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا, اچھا پولیس وہاں پہ موجود تھی؟ پولیس موجود تھی. پولیس نے انٹروین نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ اس وقت نہیں پولیس نہیں, دیکھ کے بعد میں سچ پوچھیں تو میں جب مجھے ریسکیو کیا گیا, اور ریسکیو کر کے جب میں ایک سائڈ پہ گیا, تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہاں کی جو ایس پی ہیں, خاتون ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھڑی ہوئی تھی, اس کے ساتھ 10-12 پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے جا کے میڈم کو کہا, میڈم یہ واقعہ ہوا ہے. ایس پی صاحب تھیں اور موقع پہ کھڑی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس پہ کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم وہ سارے لوگ خیر وہاں پہ موجود تھے. لیکن وہاں پہ بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ایس ایچ او ہیں وہاں پہ, اعزاز صاحب ہیں غالباً, جو تھانہ چوکی کے وہاں پہ ہیں اڈیالہ جیل کی, وہ بھی کہہ رہے تھے میں دور سے دیکھ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ میں انٹروین میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ شاید صحافیوں کی آپس میں کوئی بات نہیں, اس نے کہا میں نے انٹروین اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہوں نے میرے خلاف بھی کمپینیں کی ہوئی ہیں.
اچھا ہاں انہوں نے میرے خلاف اور چیزیں کیا کچھ نہیں ہے، تو میں اگر ایسا جاتا تو وہ چیزیں پھر پرسنل ایک نوعیت کی ہو جاتی، وہی کہ ٹارگٹ کرو اور پھر ٹارگیٹ کرو. ہاں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو انڈے والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے سارا میرے اوپر ڈال دیا تھا. ہاں یہ میں ابھی اے آر وائی کے اندر سن رہا ہوں نعیم پنجوتا جو ہے وہ یہ والا الزام بھی آپ پہ لگا رہے ہیں. نہیں وہ میرے پہ وہ ایس ایچ او پہ لگایا گیا کہ انہوں نے پلان کیا اچھا تھا. پہلے نہیں ابھی اے آر وائی کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس پہ جو ہے وہ نیب طیب بلوچ بھی، اور کیونکہ اتفاق کی بات ہے تو آپ کو آپ کی ڈیوٹی آپ نے خود کہا والنٹیئر کیا یا آپ کے آفس نے آپ کا وہاں پہ ڈیوٹی اسائن کیا؟ دیکھیں آج کی اسائن شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اسائنمنٹ جو شیٹ ہوتی ہے آپ کے ہر دفتر میں، اس میں تو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. صاحب ذرا ذکی صاحب ظاہر ہے آفس سے یہاں وہ دیکھیں آفس ہے، ڈیوٹیز آپ کا لگاتا ہے. رزق روٹی ہے، آپ کی چیزیں ہیں، اور پھر وہ بھی وہاں پہ بھی کورٹ کا میٹر ہے نا. تو شاخانہ 2 چل رہا ہے، تو آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی میں کوئی پہلی دفعہ نہیں جا رہا، ہاں پہلے بھی ٹھیک ہے نا، پہلے بھی میں اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ جاتا رہا. ایون کہ جب سیفر کیس کی سماعت تھی اور دوسرے دیگر کیسز کی سماعت تھی، میں کورٹ روم کے اندر جہاں وہ جو وہاں پہ کورٹ روم لگتا ہے وہاں پہ بھی بیٹھتا رہا. اس کی تو گواہی خود شاہ محمود قریشی تو اب باہر آ گیا نا، وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہوتے تھے، بانی پی ٹی آئی بھی ہوتے تھے. تو سارا کچھ میں کوئی پہلی دفعہ تو جا نہیں رہا، ٹھیک ہے. میں پہلے بھی، اب جب بھی دفتر مجھے اسائن کرتا ہے تو مجھے ہماری مجبوری ہے جانا پڑتا ہے. تو ورنہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ ہے بیسیکلی، ہم تو سپریم کورٹ کرتے ہیں. بالکل میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو آج فل کورٹ کے فل کورٹ پہ تھے، بڑی گرما گرم خبریں ہیں ٹھیک ہے. وہاں پہ. تو دفتر نے مجھے اسائن کیا ہوا تھا کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور آپ نے یہ چیزیں کور کرنی ہیں. اور تو مطلب میں تو نوکر کیا تو نخرہ کیا. تو وہ کیا ہوا تھا جو آپ کا اور علیمہ خان کا ایک ڈائلاگ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کا گلا دبا رہی ہے. بالکل. تو آپ نے ان سے پھر کوئی سوال کیا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ یہ تھا، دیکھیں علیمہ خان جو ہیں وہ اس دن بھی غالباً جمعے کا میرے خیال میں دن تھا، یہ توشہ خانہ 2 کی ہی سماعت تھی اس دن. تو وہ سماعت سے باہر نکلیں اور نہیں وہ سماعت اس دن تھی لیکن ابھی یہ سماعت میں جا رہی تھی، ٹھیک ہے. سماعت میں یہ جانے لگی تھیں تو اس ٹائم وہ جو یوٹیوبرز تھے ان سے وہ میڈیا وہ گفتگو کر رہی تھی. بالکل وہ ایک جھنڈ ہوتا تھا، ہاں، ہے جو ایکچولی جو 3 ہے 4 5 کیمرے لگا وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ بالکل. میں کیمرہ ہوتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہاں سے نہیں ابھی تو علیمہ خان لاہور سے بھی اپنے یوٹیوبر لے کے آتی ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ یوٹیوبر تھے، وہ ان سے بات ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے کہا یوٹیوبرز کے بھیس کے اندر کون ہے وی ڈونٹ نو. اچھا تو وہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہے، اس میں جمہوریت نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، حکومت نے میڈیا پہ قدغنیں لگا رکھی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ تو جب میڈم یہ بات کر رہی ہے تو میرا سوال تو میری بات تو بنتی تھی. میں نے اپنا کہا، میں نے کہا میڈم آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جو فریڈم آف پریس کی اور میڈیا کی آزادی کی بات کر رہی ہیں تو میں نے تو ایک سوال آپ سے کیا تھا اور اس سوال کے بدلے آپ کی پی ٹی آئی والوں نے میرے خلاف جو ہے وہ ٹرولنگ کی ایک جو ہے مضموم ایک مہم چلائی گئی. آپ اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سوال کرنا پی ٹی آئی والوں سے یا پی ٹی آئی کی قیادت سے کیا وہ جرم ہے؟ کیا یہ میں نے کہا آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہے؟ یہ فریڈم آف پریس پہ حملہ نہیں ہے کہ ایک صحافی کو آپ ڈسکریج کرتے ہو محض اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پسند کا آپ سے سوال نہیں کرتا؟ تو وہ یہ والی بات تھی. تو اس پہ بھی پھر کچھ خواتین آ کے انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور یہ سارا کچھ کیا اور پھر علیمہ بیٹھ کے اس دن بھی میں علیمہ سے یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ مذمت کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی میرا ایک ایسا ہوا تھا، کورٹ روم نمبر 3 کی بات ہے، اور پھر بانی پی ٹی آئی نے دوسرے دن معافی مانگی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ لیس ہوا تھا پی ٹی آئی کا جو میرے خلاف پراپیگنڈا تھا. اچھا تو پھر آپ تھانے گئے، آپ نے تھانے میں رپورٹ درج کی؟ بالکل. تو اب جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے جی. تو اس کے بعد پولیس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا اقدامات کیے ہیں، دیکھیں صدیقی صاحب کن کے خلاف کیا ہے؟ یہ تو پولیس کا کام ہے، وہ جو بھی کرے گی. جو میرا موقف تھا، جو میرے ساتھ ہوا، جو حالات واقعات رونما ہوئے، میں نے تو وہ ایک اپلیکیشن میں لکھ کے ان کو تحریری طور پہ پولیس کو سبمٹ کرا دی. اب مجھے نہیں پتا تھا کون سی دفعات اس میں لگانی ہے، کیا لگانی ہے، اور میرا اس میں کوئی ایسا بھی چیز نہیں تھی کہ میں نے اس کو کوئی جو ہے کوئی رنگ دیا ہو.
جبکہ یہاں پہ لوگ وہ کرتے ہیں. میں نے تو ایک سمپل جو وقوع جو رونما ہوا اور اس میں جو گواہان تھے ان کے بھی نام لکھے کہ یہ لوگ موجود تھے اور یہ میرے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا بھی حصہ رہیں. تو وہ پولیس نے انہیں وہ میرے جو رائٹنگز تھی اپلیکیشن نہ رائٹنگ وہ میں ان طریقہ کار رائٹنگ, ہے کہ آپ درخواست دیتے ہو اور ہاں, پھر پولیس تو رپٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے تو رپٹ اس کر میں وہ دیتی ہے کیا ہے. لیکن جو دفعات ہے صدیقی صاحب, میں ان پہ مطمئن نہیں ہوں. دیکھیں میں نے کہا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی, مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور ان کے سامنے میرا گلا بھی دبایا جا رہا ہے نا. اب یہ وہ یہ تو چیز, بالکل اچھا, مارنے کی دھمکی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیس کو دیکھنی چاہیے تھی نا. پولیس کو اپنا بھی تو مائنڈ ہوتا ہے نا, کہ فوٹیج بھی ہم نے دی ان کو, سارا کچھ دیا, اس میں بہت ساری ایسی دفعات ہو سکتی تھیں جس سے جو ہے جو اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی, جس سے مجھے فیل ہو یا مجھے تحفظ کا احساس ہوتا. لیکن خیر جو بھی ہے پولیس نے کر دیا, اس نے اپنے طور پہ کیا. اب میرا تو علیمہ خان سے ہاں یا ان آپ نے تو سے, شکایت کرنا بھی ہاں اور پھر اس کے ہاں, بعد میرا ان سے تو کوئی ذاتی دشمنی یا ہے نہیں. میں ایگزیکٹلی آج بھی چاہتا ہوں کہ یار یہ اگر معافی مانگ لیں, چلو معافی نہ بھی مانگے, مجھے معافی سے غرض نہیں ہے, یہ مذمت ہی کر دیں اور کہیں کہ انتہا غلط ہوا ہے اور اپنے ورکرز کو یہ میں روک دیکھ دیں. رہا تھا اے آر وائی پہ بادامی جو ہیں وہ بار بار نعیم پچوتا جو ہیں ان سے پوچھ رہے تھے, ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ عمل جو ہے نا یہ غلط ہے, کسی پر تشدد کرنے کا, بالکل آپ اس کی تردید کرتے ہیں. وہ اور انہوں نے نہ تردید کی, مذمت کی اور نہ صرف کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر علیمہ خان نے بھی کہا. تو بہرحال تو طیب کی جو ہے وہ آج کیا ہوا طیب کے ساتھ, افسوسناک واقعات ہیں. صحافیوں کے حوالے سے پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اگر ایک طرف وہ جماعت کہتی ہے میڈیا کی آزادی نہیں ہے, دوسری طرف وہی جماعت اب جماعت ہے یا نہیں ہے. اب واقعتاً اب ہم سوچنا پڑتا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے رویے میں اور فاشسٹ رویوں کے اندر یا فاشزم کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. اور یہ فاشزم جو ہے وہ جھلکتا ہے جب تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. سوال ہی تو ایک ہے جو صحافی کے پاس ایک حق ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سوال کرنے کا بھی سخت سے سخت سوال جو ہے تو یہ ایک پولائٹ لہجے میں بھی کیا جا سکتا ہے. جی. تو بہرحال ہم بھی روز جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. کوشش تو تھی کہ فل کورٹ اور اس کے اندر بات کرتے, تو فل کورٹ میں جو 4 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس پر, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا تھا, اور فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ سے بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اب یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک شہری کو تحفظ فراہم کرے. صحافی بھی ہیں, شہری بھی ہیں, فریڈم آف پریس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کتنا عمل درآمد کرتی ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.